بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں کا جو اگلا اسکول آف تھاٹ جو ٹاپک ہے دیٹ از گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ۔ 1911 میں 3 جرمن ماہر نفسیات جو جرمن کے رہنے والے تھے، 3 ماہر نفسیات، ان میں میکس وردائمر، کرٹ کوفکا اور ولف گینگ کوہلر جو تھے، انہوں نے اس مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی جو بعد میں وردائمر، کوفکا اور کوہلر کے نام سے جو تھے وہ مشہور ہوئے۔ گیسٹالٹ مکتبہ فکر نے ادراک پر زیادہ تجربات و مشاہدات کیے۔ ادراک ہوتا ہے پرسیپشن، کسی چیز کے بارے میں جاننا کہ وہ چیز کیسی ہے۔ حواس کو اگر میننگ دے دیے جائیں تو وہ پرسیپشن بن جاتا ہے۔ حواس ہمارے بتاتے ہیں کہ کوئی چیز کھٹی ہے، ہم نے اس کو میننگ کھٹے کا دے دیا، یعنی ایک نام اس کو دے دیا جو چیز ہم نے محسوس کی، اٹ مینز دیٹ از پرسیپشن، کہ یہ ہمارا پرسیپشن ہے کہ یہ چیز اس طرح سے کی ہے۔ تو حواس جو چیزیں محسوس کرتے ہیں ان کو اگر ہم میننگ دے دیں، ان کا کوئی نام دے دیں، دیٹ از پرسیپشن، کہ دنیا کے بارے میں جاننا کہ یہ چیز کیسی ہے، کہاں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پرسیپشن کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تھنکنگ اور میموری کے بارے میں بھی بڑے نظریات جو تھے انہوں نے اہم دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانوں کا جو پرسیپشول سسٹم ہے ان کی ذہنی تنظیم کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کا برین کتنا آرگنائزڈ ہے، ان کا مائنڈ کتنا آرگنائزڈ فنکشن کرنے والا ہے، کتنی تنظیم، کتنا ڈسپلن ہے اس میں، جو انسان جس طرح سے فکر کرتا ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے خیال میں کل اپنے اجزاء کے مجموعے سے بڑا ہوتا ہے، ہول از گریٹر دین سم آف اٹس پارٹس۔ جو کل ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم نے دروازہ بنانا ہے تو اس کے لیے لکڑی الگ پڑی ہوئی ہوگی، جو اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں، اس کو لاک وغیرہ لگاتے ہیں، وہ الگ اگر رکھے ہوئے ہوں، یہ سارا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی اس کے مطابق تھیں کہ یہ بڑی نہیں ہوں گی، لیکن اگر ایک دروازہ جب بن جاتا ہے، اس کے اوپر لاکس لگ گئے، پینٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں تو وہ اپنے اجزاء کی نسبت بڑا نظر آتا ہے یا بڑا لگتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ ادراک کے دوران مختلف اشیاء کو گروہوں کی صورت میں دیکھتے ہیں، یعنی لوگ جب پرسیو کرتے ہیں نا، چیزوں کو سیکھتے ہیں تو انہیں گروپس کی صورت میں پرسیو کرتے ہیں، جیسے گروپ کی صورت میں اس کو لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو انہوں نے لا آف پریگننس کا نام دیا، یعنی چیزوں کو گروپ کی صورت میں جو ہے وہ دیکھنا۔ اس اصول کے مطابق اشیاء کا ادراک جزیات میں کرنے کی بجائے بطور کل کیا جاتا ہے، کہ جب ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم اس کے پارٹس میں جانے کی بجائے ٹوٹل جو اس کی ویلیو ہے یا ٹوٹل اس کو جو ہے وہ پرسیو کرتے ہیں۔ ہمارے گزشتہ تجربات بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ مکتبہ فکر جو ہے وہ کرداریت سے اختلافات کی بنا پر وجود میں آیا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اسٹرکچرلزم تھا، پھر فنکشن، ولیم وونٹ، ولیم جیمز نے پھر اپنا کانسیپٹ دے دیا۔ ولیم جیمز کے بعد جے بی واٹسن نے اپنے حساب سے اس کو دیکھا، اور نیو بیہیویئرزم بھی جو ہے وہ آیا۔ اس بعد ان کے رسپانس میں پھر گیسٹالٹ مکتبہ فکر جو تھا وہ وجود میں آیا۔ یاد رہے کہ کرداریت میں فرد کے کردار کا مشاہدہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء کی صورت میں کیا جاتا ہے، کہ چنکس بنا کے کہ اچھا اس سچویشن میں انسان کا کردار کیا ہے، غصے میں کیا ہے، خوشی میں کیا ہے، دکھ میں کیا ہے، اس سچویشن میں کلاس روم میں کیسا ہے، گھر میں کیسا ہے، مطلب وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء کی صورت میں اس کے بیہیویئر کو دیکھا جاتا ہے۔ وردائمر کا کہنا ہے کہ کسی بھی عمل کا جو ادراک ہوتا ہے، پرسیپشن ہوتی ہے یا اس کی ہم آبزرویشن کرتے ہیں، ہمیشہ اس کے انوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے، اس کے ماحول کے مطابق ہوتی ہے، جس میں وہ وقوع پذیر ہو رہا ہوتا ہے، جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو جاننے کے لیے اس کے جو مہیجات کی نوعیت کے وہ کس طرح کا سٹیمولس ہے، اس کے ماحول کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں، داخلی عوامل کیا ہیں، یہ وہی خارجی اور داخلی عوامل ہیں جو پچھلے لیکچرز میں آپ لوگوں نے سنے کہ جو خارجی ہوتے ہیں وہ ہمارے ماحول سے ریلیونٹ ہوتے ہیں، اور جو داخلی ہوتے ہیں وہ ہماری انٹرنل، کہ ہمیں کتنی پیاس، بھوک، تھکاوٹ، نیند، یہ ساری چیزوں سے ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ یہ مکمل صورتحال کی سوجھ بوجھ کے لیے بے حد ضروری ہے ان چیزوں کی نوعیت کے، جہاں پہ وہ رہ رہا ہو اس کے ماحول کے بارے میں جاننا، اس فرد کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ، انٹرنل انوائرمنٹ، سب کے بارے میں جاننا۔ اس نے جو 5 مظہر فینومینا اور اپیرنٹ موومنٹ کا کانسیپٹ بھی دیا۔ 5 فینومینا جو ہوتا ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 5 فینومینا کیا ہوتا ہے اور اپیرنٹ موومنٹ کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو 5 مظہر فینومینا ہوتا ہے نا، جیسے ہم جب عید میلاد النبی ہوتی ہے یا کوئی شادی کا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم گھر پہ وہ روشنیاں لگاتے ہیں، جنہیں بیسک زبان میں مرچیں کہا جاتا ہے، کہ وہ لائٹس لگاتے ہیں ہم ڈیفرنٹ کلرز کی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ردم ہوتا ہے کہ پہلے ریڈ لائٹ جلتی ہے، پھر بلو،
پھر جو ہے وہ یلو لائٹ جلتی ہے، پھر گرین جلتی ہے، پھر سے بلو، پھر سے وہ مطلب ایک لائٹ جلتی ہے، دوسری باقی بجھی ہوتی ہیں، پھر اگلا کلر جلتا ہے، پھر پچھلا بجھ جاتا ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ موو کر رہی ہے، حالانکہ لائٹ موو نہیں کر رہی ہوتی. وہ انہوں نے کنیکشن اس طرح سے کیا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے وہ آلٹرنیٹ جلتی ہیں، پہلے ایک جلتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، پھر اگلی جل جاتی ہے، پچھلی بند ہو جاتی ہے. تو وہ ہمیں حرکت کرتی ہوئی جو ہے وہ روشنی نظر آتی ہے. دیٹ از 5 فینومینا، جس کو انہوں نے 5 فینومینا کا نام دیا. کیا یہ ساکن ہونے کے باوجود یعنی روشنی اپنی جگہ پہ ساکن ہے، وہ تو ان کا کرنٹ اس طرح سے دیا ہوا ہے، لیکن وہ ہمیں حرکت کرتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں. اور اپیرنٹ موومنٹ جو ہے وہ ظاہری حرکت اس طرح سے ہے کہ جیسے اگر ہم ٹرین میں جا رہے ہوں تو ہم لوگوں کو ٹرین میں یا بس میں یا گاڑی میں وٹ ایور کسی بھی چیز میں جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو مطلب درخت ہیں وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اگلے درخت پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، ہم لوگ آگے جا رہے ہیں. اس طرح کا جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ درخت بھی ہمیں اور چیزیں زمین حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے جو سائڈوں پہ ہوتی ہے، وہ حرکت نہیں کر رہی ہوتی. دیٹ از اپیرنٹ موومنٹ. وہ ظاہری حرکت ہوتی ہے، وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ حرکت کر رہی ہے، وہ حرکت کر نہیں رہی ہوتی، وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. بیسیکلی حرکت ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے کو جا رہے ہوتے ہیں. کوہلر نے کئی برس تک جانوروں پر تجربات کیے اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جانور بھی مسائل کے حل میں چند اصول استعمال کرتے ہیں. جب جانوروں کو بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ بھی اصول استعمال کرتے ہیں. انہوں نے جانور محض صحیح و خطا کی طریقے سے مسائل حل کرتے ہیں. صحیح و خطا کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کر کر کے سیکھتے ہیں. یہ جب آپ لرننگ کے چیپٹر میں آئیں گے تو یہ انہوں نے جانوروں پر ایکسپیریمنٹ کیے ہیں کہ جانور بھی عقل سے کام لیتے ہیں، جانور بھی غلطیاں کر کر کے سیکھتے ہیں. کیسے سیکھتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ وہاں پہ پڑھ لیں گے. گیسٹالٹ ماہرین نے ہول اور یعنی کل اور اس کے اجزاء کے متعلق نظریے کی وضاحت کی کہ کل کیا ہوتا ہے اور اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر کئی ماہرین بھی اس کے نظریے سے متفق ہیں کہ کل اپنے اجزاء سے جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے. جیسے 7 بنیادی سروں کو جتنی دفعہ مختلف سروں سے ترتیب دیں گے ہر دفعہ ایک نئی دھن بنے گی. سر تو وہی ہے نا بیسک 7، لیکن ہر دفعہ وہ ایک نئے طریقے سے اس کو جو ہے وہ بجاتے ہیں کہ وہ ایک نئی دھن بن جاتی ہے. وردائمر نے گسٹالٹ کے کچھ لاز تھے جو قوانین متعارف کرائے جن میں فرد اصول قرب، اصول مشابہت، اصول تکمیل اور منوسیت اور سمت کی مدد سے ادراک کرتا ہے. جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو اصول قرب کی اچھا یہ ڈیزائن اس سے ملتا جلتا ہے، یہ چیز اس سے ملتی جلتی ہے. اصول مشابہت قریب کا مطلب ہے کہ قریب قریب ہی ہے، اس جیسا ہی ہے، تھوڑا فرق ہے. اصول مشابہت میں ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بالکل اس جیسا ہے، یہ تو بالکل فلاں جیسا لگ رہا ہے. اور اصول تکمیل میں یہ ہے کہ جیسے اگر کوئی یہ آگے ڈیٹیل ہے ان ساری چیزوں کی، یہاں پہ ان اسکول آف تھاٹ کا بیسک ایک انٹروڈکشن ہے کہ ان کا مین کام کیا ہے. آگے ان کے کام جو ہیں وہ اگلے چیپٹرز میں آپ کو ملیں گے. جیسے ایک یہ ڈاٹس لگے ہوئے ہوں، یہ فار ایگزامپل ایک اسٹریٹ لائن ہے، یہ اس طرح سے ہے تو ہم اس کو پرسیو کر لیتے ہیں کہ یہ ایک سیدھی لائن ہے. اسی طرح سے اگر یہ ڈاٹڈ لائن اس طرح سے ہو تو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ سرکل ہے، مطلب تکمیل اس کی جو ہے وہ کر لیتے ہیں. منوسیت ہے اور سمت کی مدد سے، جیسے ہم کہیں کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں تو مطلب کسی کے گھر جا رہے ہیں، پہلے بھی اگر ہم جا چکے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے اچھا یہ والی شاپ بھی آئی تھی رستے میں، پھر وہاں سے ہم آگے گئے تھے تو وہاں پہ ایک اور یہ چیز بنی ہوئی تھی. مطلب اس طرح کی چیزوں کی نشانی رکھ کے ہم سمت کا جو ہے وہ پرسیپشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ وردائمر نے شکل اور عرض کی تصور کی بھی وضاحت کی. شکل اور عرض یہ ہوتا ہے جیسے فگر اینڈ گراؤنڈ ہے. اگر ایک کسی پرسن کی تصویر ہے، آپ اس پرسن پہ اگر غور کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ پرسن فگر ہے اور جو باقی اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے لیے گراؤنڈ ہے. لیکن اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ فوکس کر رہے ہیں تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے لیے فگر ہے اور وہ جس کی تصویر جو پرومیننٹ نظر آ رہا ہے وہ آپ کے لیے گراؤنڈ بن جاتا ہے. تو یہ چیز اس طرح سے مطلب ہے. انہوں نے کہا اس مکتبہ فکر نے بنیادی طور پر ادراک کو اپنا موضوع بنایا. پرسیپشن پہ انہوں نے زیادہ بات کی. انہوں نے لرننگ کا مسائل کا حل ہم لوگ کیسے کرتے ہیں، ہماری موٹیویشنز کیا ہیں، محرکات یعنی کہ فکر اور میموری سے متعلق بھی انہوں نے نظریات جو ہیں وہ پیش کیے. کوہلر نے بندروں اور چمپینزیز پہ بھی تجربات کیے اور کرداری ماہرین نے اپنے تجربات میں بلی، کتے، چوہے اور کبوتر کو بطور جو تھا وہ معمولی استعمال کیا تھا. انہوں نے بندروں پہ کیا جو تقریباً انسانوں کے قریب ترین جو ہیں وہ پہنچتے ہیں. یہ مکتبہ فکر وقوفی نفسیات کی بنیاد بنا، یعنی اس کی بنیاد پر کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی گئی، جو جبکہ انسانیت پسندانہ جو مکتبہ فکر ہے، ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے افکار کی بھی جھلک جو ہے وہ ان میں ملتی ہے. لیکن انہوں نے جو اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم کا جو ایک اس وقت ایک سحر تھا، یعنی ایک ان کا ایک نام تھا، ایک جو چیز چل رہی تھی، اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ توڑ دیا.